ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ایک آخری صف تک کتنوں کے دل حاضر ہوتے ہیں، آپ دل کی حضوری کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی طہارتیں ٹھیک نہیں ہیں، لوگوں کو استنجا کی سنتیں پتہ نہیں ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ گرمی میں استنجا کا طریقہ کیا ہوتا ہے، سردی میں کیا ہوتا ہے۔ گرمی میں استنجا کا طریقہ جدا ہے، سردی میں جدا ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ ارے جو ٹھیک سے پاک نہ ہو سکے وہ کیا خاک نماز ادا کریں گے؟ اور انہیں نماز میں ملنا کیا ہے؟ بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ استغفر اللہ، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ تو بندو، جس مقصد کے لیے تم پیدا ہوئے تھے وہ عبادت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو خوش کرو، ان کے کام آؤ، ان کے دلوں کو خوش کرو تو تم سے اللہ راضی ہوگا۔ اور یہی کام اگر زمین پہ کسی نے کیا ہے تو صوفیاء کرام نے کیا، اولیاء کرام نے کیا ہے۔ آج ہم تو خود غرض لوگ ہو گئے، اپنی آنگن کا کچرا جب تک پڑوسی کے آنگن میں نہ ڈالے ہمیں سکون نہیں ملتی۔ آپ جس عبادت کے لیے پیدا ہوئے، آپ تو کچرے کو جھولی میں سمیٹ کر بستی کے باہر لے جا کر کے پھینکنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور آپ اپنے پڑوسی کے گھر کو ہی کچرے کا سبب بنانے لگے۔ کیا آپ کی نظروں سے وہ حدیث نہ گزری، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ کہاں کھو گئے ہیں آپ؟ دین کی اصل اساسوں کو آپ نے پیٹ کے پیچھے ڈالا۔ جو چیزیں نفس پر آسان تھی ان چیزوں کو اختیار کیا، اور جو چیزیں نفس پر گرا تھی ان کو چھوڑ دیا۔ آئیے، میرے خواجہ ہند کے راجہ غریب نواز نے کیسے دل جیتے، دل کیسے جیتے، ہندوستان کے 90 لاکھ لوگ کیسے مسلمان ہوئے۔ سارے مکاتب فکر کے مولوی محنت کرتے ہیں، قوم نمازی نہ بن سکی، سب لوگ مل جل کر بھی 90 لاکھ کو نمازی نہ بنا سکے۔ 90 لاکھ تو اپنی جگہ، 90,000 کو نمازی نہ بنا سکے، اور وہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ وہ بھی کن کو؟ راجپوتوں کو، کن کو؟ برہمنوں کو، کن کو کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ جو اپنے مذہب میں انتہائی سخت لوگ تھے ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ آخر وہ کون سا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ کیا تھا؟ یاد رکھیں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی میں روٹی کا جو پاؤ ٹکڑا ہوتا ہے نا، وہ بھی سوکھا ہوا ہمیشہ پانی میں بھگو کر کھایا۔ آپ کی زندگی میں ہندوستان آنے کے بعد کبھی سالن نہیں ہے، صرف سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہے، اور وہ بھی پانی میں بھگو کر کے کھاتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ خود غریبوں کے لیے لنگر جاری کر رکھا ہے، اور اس لنگر کے اخراجات اس زمانے میں سرکار غریب نواز جب ہندوستان آئے، اس زمانے میں غریب نواز کے لنگر کے اخراجات 2000 روپے ہوتے تھے۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے دادا پرداداؤں سے سنا ہوگا کہ ہم ڈھبو لے کے نکلتے تھے اور اتنا سامان خرید لاتے تھے۔ یہ تو دادا پردادا کی بات ہے۔ آج سے 800 سال پہلے جس کے لنگر کے اخراجات 2000 روپے ہوتے ہوں تو کتنے لوگ کھاتے ہوں گے؟ ہندوستان کے مورخین نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر جو اجمیر مقدس شہر آباد ہے، وہ شہر بہت بڑا تھا۔ بڑا اس لیے تھا کہ اس شہر کے اندر ہندوستان کا اکھنڈ بھارت کا سمراٹ رہتا تھا، اور سینکڑوں بادشاہ جو اس اکھنڈ بھارت کے اندر اپنی اپنی حکومتیں اور سلطنتیں سنبھالتے تھے، وہ سب کے سب باج گزار تھے اس بادشاہ کے جس کا نام پرتھوی راج چوہان تھا۔ غریب نواز پیوندار کپڑے پہن کر اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا کر اس وقت 2000 روپے یہ آتے کہاں سے تھے؟ تو سرکار غریب نواز نے خود فرمایا، بابا کتب اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب بھی مطبخ کا ذمہ دار آتا اور عرض کرتا حضور کھانا بنانا ہے، تو آپ فرماتے تھے میرے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال اور جتنا تجھے نکالنا ہے نکال لے۔ غور فرمائیں، وہ کھلاتے تھے، وہ کھانے والے لوگ نہیں تھے، کھلانے والے تھے، وہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے والے تھے۔ بڑے بڑے پنڈت
बड़े बड़े जोगी गरीब नवाज से मुनाजरा करने आते थे। वो लोग पूरे हथियारों के साथ, दलीलों के साथ आते थे कि हम उस फकीर से जिसका नाम मोइनुद्दीन है मुनाजरा करेंगे। गरीब नवाज फरमाते थे पहले खाना खा लो बाबा, उसके बाद फिर मुनाजरा करना। थक कर आए हो, सफर से आए हो, पहले थोड़ी राहत ले लो। लोग इन जुमलों में क्या बला की तासीर थी कि बड़े बड़े जादूगर उस जुमलों के जादू का शिकार हो गए। बड़े बड़े आने वाले मुनाजिर गरीब नवाज के कदमों में ढेर हो गए। आप गौर फरमाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मजहब खाने से नहीं फैलेगा, मजहब खिलाने से फैलेगा। मजहब मुसीबतें थोपने से नहीं फैलेगा, मजहब मुसीबतें दूर करने से फैलेगा। मजहब कांटे बोने से नहीं फैलेगा, मजहब कांटे उठाने से फैलेगा। आप जानते हैं कोई गरीब हमसे मिलने के लिए आए तो हमारे तेवर बदल जाते हैं। हम गुलाम हो गए हैं माल के, मालदारों के। मौलाना ने बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात से बेफिक्र हो गया कि मेरे बाद मेरी उम्मत इज्तिमाई तौर पर शिर्क का शिकार नहीं होगी। मुझे खौफ है तो इस बात का, डर है तो इस बात का कि मेरे बाद मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी। हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, सदक़ता या रसूल अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। आपने कहा था मेरी उम्मत दुनियादार हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के खतीब दुनियादार हो गए, आपकी उम्मत के अल्लाहु अकबर साहिब जुब्बा व दस्तार दुनियादार हो गए, आपकी उम्मत के हाजी वो नमाजी दुनियादार हो गए। इल्ला माशाअल्लाह माल के और दुनिया के गुलाम हो गए। मालदार आते हैं तो हम उनके लिए उठकर खड़े हो जाते हैं। गरीबों के लिए हमारे पास कोई मोहब्बत ही नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। गरीब अगर मुसाफा करना चाहे दिल की गहराइयों से, हमारे पास कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। याद रखना, नमाजें बता करके दीन की इशाअत नहीं हुई है, दीन की इशाअत दिलों को जीत कर हुई है, दिलों को फतह करके हुई है, मुस्कुराहटों से हुई है। आज ये आपको बताऊं, मेरे ख्वाजा सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर मुकद्दस में मौजूद हैं। एक किसान आया और किसान आकर के कहता है, गरीब नवाज, बादशाह आपके मुरीद का मुरीद है, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हैं, हजरत बाबा बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश। और ये जो शमसुद्दीन अल्तमश जो बादशाह बना है ना, ये गरीब नवाज के कहने से। गरीब नवाज हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी और दिगर बुजुर्ग बगदाद में बैठे हुए थे जब गरीब नवाज की जवानी का जमाना था और आप उस वक्त आलम इसमें थे, सफर कर रहे थे। औलिया अल्लाह ने सफर बहुत किए हैं, इसलिए कि सूफिया फरमाते हैं कि बुजुर्गों के लिए सफर न करना ऐसे है जैसे नदी में पानी का जमा हो जाना, जमा पानी जैसे बदबूदार हो जाता है। इसी तरीके से अल्लाह वाले कहीं टिक करके नहीं बैठते, बहते हुए पानी की तरह रहते हैं। सफर में तजुर्बात होते हैं, सफर में अल्लाह की निशानियां मुनकशिफ होती है, बहुत सी फजीलतें सफर की, उसकी सोबतों से गुनाह झड़ते हैं वगैरह वगैरह। तो अर्ज ये कर रहा था, उन दिनों सयाहत में थे गरीब नवाज और ये लोग बैठ करके गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोकरा जा रहा था जिसके हाथ में कमान थी और तीर था, वो लेकर के घोड़े पर बैठ के जा रहा था। उसने देखा कुछ अल्लाह वाले नूरानी चेहरे वाले बैठे। मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, कहीं उलमा बैठे हों तो वो सीना तान करके चलता है ताकि उलमा को पता चले कि इस वक्त चलने का स्टाइल क्या है। अरे तू क्या उलमा को बता रहा है, तू क्या अल्लाह वालों को बता रहा है? तूने तो फिल्म में उन जलीलों को देख करके अकड़ के चलना सीखा। इन्होंने कुरान में पढ़ा कि अकड़ कर मत चलो, अकड़ करके मत चलो। अकड़ करके चलना अल्लाह को पसंद नहीं है। लेकिन ये उलमा को बताते हैं डायलॉग बोल करके कि आजकल के नए डायलॉग क्या चल रहे हैं। नादान, तू डायलॉग की बात करता है। हमने गुफ्तगू करना अल्लाह के हबीब मुस्तफा जान रहमत से सीखा है।
کہاں وہ ذلیل اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کی وہ حسین گفتگو. اللہ اکبر. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. ادب اٹھ گیا لوگوں کے درمیان. اس لیے اٹھ گیا کہ کچھ فرقے انگریزوں نے یوں پیدا کر دیے کہ جنہوں نے ادب ہی اٹھا دیا. بس جہاں ادب کی کوئی بات کرے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھو یہ تو فلاں کو غریب نواز کہتا ہے. غریب نواز تو صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. یہ تو غوث الاعظم کہتا ہے تو غوث الاعظم تو صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. اور یہ تو داتا کہتا ہے, داتا تو صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. نادان, قرآن میں غریب نواز کے الفاظ تو اللہ کے لیے بتا نہیں سکتا. تو داتا کے الفاظ اللہ کے لیے بتا نہیں سکتا بظاہر. تو خواجہ کے الفاظ اللہ کے لیے, غوث الاعظم کے الفاظ بظاہر بالکل یہی الفاظ کے اندر, حروف کے اندر بتا نہیں سکتا. لیکن ہم ایسے الفاظ بتاتے ہیں. تیسرا پارہ ہے, تیسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے انت مولانا, اے اللہ تو مولانا ہے. تو جب اللہ مولانا ہوا تو تیرا مولوی بھی مولانا ہوا. تو جب تو کہتا ہے کہ اللہ غریب نواز ہے, کسی کو غریب نواز کہنا شرک ہے, تو اپنے ملاؤں کے آگے مولانا لکھنا چھوڑ دو, کیونکہ اللہ نے مولانا قرآن میں اپنے آپ کو کہا ہے انت مولانا. تو اب جس کو مولانا کا شرک ہو گیا. نادان, تو شرک کی مشین گن چلاتا ہے, تو شرک کے بم برساتا ہے. یہ دہشت گردی تجھے جہنم کا ایندھن بنائے گی. سن لے, اللہ مولانا ہے بغیر کسی کے بنائے سے. اللہ مولانا ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ, اور مولوی مولانا ہے اللہ کی عطا سے. تو جب تیرا مولوی اللہ کی عطا سے مولانا ہو سکتا ہے, تو اجمیر کا تاجدار اللہ کی عطا سے کیا غریب نواز نہیں ہو سکتا؟ بغداد کا دولہا کہ اللہ کی عطا سے غوث الاعظم نہیں ہو سکتا؟ داتا علی ہجوری کہ اللہ کی عطا سے داتا. جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ بندے کے لیے شرک ہے. تو اللہ نے تو اپنے لیے فرمایا انہو هو السمیع البصیر, اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو ہم بھی سننے والے دیکھنے والے. بن جاؤ اندھے, پھوڑو آنکھیں. ہنسنے کی بات نہیں, بات تو سچی ہنس کر رہا ہوں. لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑو. تم نے لوگوں کو بے ادب بنایا, تم نے لوگوں کو بے ادبی سکھائی. بے ادب مت بناؤ, اس لیے کہ بے ادبی بد نصیبی تک پہنچاتی, اور با ادب بلند تقدیر کا مالک بنتا ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی عبادتوں سے وہ نہیں ملتا, نفل عبادتوں سے, جو ادب سے ملا کرتا ہے. ادب وہ چیز ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب.